صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ کرونا وائرس کے حوالے سے جب ہمارے ہاں حکومت پاکستان یا حکومت سندھ نے یہ فیصلہ سنایا کہ کسی بھی مسجد میں 5 سے زائد آدمی اکٹھے ہو کر جمعہ نہ پڑھیں، گویا جمعہ پڑھنے میں، جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے میں اجتماع کی صورت میں پابندی عائد کر دی گئی۔ تو مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کی طرف سے یہ ہدایات دی گئیں کہ ایسی صورت میں اپنے گھروں میں جہاں امام کے علاوہ 3 آدمی موجود ہوں جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے۔ ظہر کی نماز انفرادی طور پہ یا جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ایسے مقامات پہ جہاں پہ جمعہ کی دیگر شرائط موجود ہوں۔ اس پر بعض حضرات کی طرف سے اشکال پیش آیا کہ اگر ہم گھر میں عمومی اجتماع کرتے ہیں تو حکومت نے اسے روکا ہے مساجد میں یوں جمعہ پڑھنے سے، تو یہ حکومت کا جو حکم ہے اس کی روح کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم روک دیتے ہیں کہ لوگ گھروں میں نہ آئیں تو اذن عام والی شرط نہیں پائی جائے گی، لہذا جمعہ ادا نہیں ہوگا، لہذا لوگ ظہر کی نماز پڑھیں۔ اس پر یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اذن عام کی جو شرط ہے صحت جمعہ کے لیے، اس اذن عام کا معنی کیا ہے؟ اذن عام والی شرط کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو، نماز جمعہ پڑھنے سے روکا نہ جائے، یہ ہے اذن عام۔ اور اگر کسی جگہ پر لوگوں کو روکا جائے اور روکنے کی وجہ یہ نہ ہو کہ وہاں نماز جمعہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ روکنے کی وجہ کوئی اور مصلحت ہو کہ وہاں ویسے بھی لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا، لہٰذا نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ مثلا جیل خانہ جات ہے، اب جیل میں عام آدمی کو ویسے بھی جانے کی اجازت نہیں تو نماز جمعہ کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں۔ فوجی چھونی میں باہر سے عام آدمی کو ویسے بھی اجازت نہیں تو جمعہ کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں۔ کسی بھی سفارت خانہ میں جب جمعہ ہے وہاں عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو جمعہ کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں جو روکا جا رہا ہے تو یہاں نماز سے نہیں روکا جا رہا کہ نماز کے لیے نہ آئے، بلکہ یہاں ویسے ہی آنے کی پابندی ہے، تو یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے گھر میں آنے سے ویسے ہی روکا جاتا ہے، یہ نہیں کہ نماز جمعہ کے لیے آنے سے روکا گیا ہے، تو یہاں اذن عام والی شرط مفقود نہیں ہوتی کہ اذن عام والی شرط نہیں ہے لہذا جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے اذن عام والی بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھو مسجد میں 5 سے زائد لوگوں کا جمع ہو کر جمعہ پڑھنا حکومت نے منع کیا ہے، پھر بھی جمعہ ہو رہا ہے۔ اب اذن عام تو یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو گورنمنٹ نے منع کیا ہے وہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنے سے نہیں، بلکہ گورنمنٹ نے منع کیا ہے مسجد میں اجتماع سے، تو ممانعت کی وجہ نماز جمعہ نہیں، ممانعت کی وجہ اجتماع ہے، لہذا اذن عام والی شرط کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح یہ مسجد میں 5 آدمیوں کے جمع ہو کر جمعہ پڑھنا جائز ہے، اسی طرح کسی گھر میں بھی 4 افراد کے جمع ہو کر جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اسی طرح وہ جو عرب ممالک ہیں جہاں پر حکومت نے منع کیا ہے کہ گھروں میں بھی جمعہ نہ پڑھا جائے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ وہاں کے ماحول کو سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھانی زیادہ آسان ہے کہ وہاں چونکہ ایک بلڈنگ میں 50 مکان ہیں، 100 مکان ہیں، بعضوں میں 500 تک مکان آ جاتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ مسجد میں جمعہ نہ پڑھو، گھر میں اجازت ہے، تو لوگ اسی میں کسی ایک گھر کے اندر بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے۔ تو مقصد تو یہ تھا کہ اکٹھے نہ ہوں تاکہ وائرس نہ پھیلے، تو مسجد میں تو کسی گھر کے اندر اکٹھے ہو گئے، تو اس لیے منع کیا گیا کہ گھروں کے اندر بھی جمعہ نہ پڑھیں۔
اب اگر کسی گھر میں 4 آدمی موجود ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں موجود ہیں، کسی اور عمل میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانا اکٹھے کھا رہے ہیں، تو اگر وہی 4 آدمی اکٹھے اگر جمعہ پڑھ لیں گے تو اس سے وہ وائرس والا مسئلہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے یہاں بھی حکومت کے فیصلے کی روح کو سمجھنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔